ایک ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو پتا ہے کہ مسائل کی اہمیت، مگر سنتے نہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ وہ عجیب ایک فکر ہے۔ میں نے کہا نا قربان جائیے اس عقل مندی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر تو پھنس جاؤ گے، سنو تو پھنسو، اس لیے بہتر ہے سنو ہی۔ قیامت کے دن کندھے ہلا کے کہہ دیں کہ اے خدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک ایسی فکر بھی ہمارے یہاں جن کو پتا ہے کہ مسائل کی اہمیت، لیکن خدا معلوم شیطان نے ان کے کس کان میں آ کے پھونک دیا۔ ویسے زیادہ تر شیطان الٹے کان میں ہی حرکتیں کرتا کہ جی دیکھو عمل اگر نہیں سنا نا تو قیامت کے دن خدا معاف کر دے گا۔ وہ خدا کہے گا کہ مثلا تم نے وضو میں غلط مسا کیوں کی؟ بہت ہی معصوم شکل بنا کے کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس سے مسا غلط ہوتا۔ خدا کہے گا اس کا خمس کیوں نہیں نکالا؟ بہت ہی بھولے بن جانا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا۔ اے خدا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا بھی خمس ہوتا، تو بچ جاؤ۔ اور اگر کہیں سے مسئلہ سن لیا تو پھر تو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کتنی خلاف عقل بات ہے، یہ کتنی خلاف اسلام بات، یہ کتنی خلاف فطرت بات کہ انسان کسی چیز کو اس لیے نہ سنے کہ وہ یہ سمجھے کہ سننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ بتائی گئی، یہ دنیا میں صحت مند لوگ زیادہ جلدی مرتے ہیں، اور جن کو ایسی بیماریاں ہیں کہ پہلے مر جانا چاہیے وہ زیادہ لمبے عرصے تک جیتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے۔ مثلا ڈائبٹک کی بیماری، مثلا ہارٹ کا پرابلم، مثلا جگر کی خرابی، یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو موذی انسان کو مارنے والی، لیکن امریکہ کے اندر، پاکستان انڈیا کی بات نہیں کرتا، اعداد و شمار سے پتا چلا کہ جن کو یہ بیماریاں نہیں ہیں وہ لوگ جلدی مرتے، جن کو یہ بیماریاں ہیں وہ دیر میں مرتے، اور وہ سسک کر اور ایڑیاں رگڑ کے نہیں۔ حیرت ہوئی آخر اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ جسے کوئی بیماری نہیں وہ بالکل صحت مند، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا، کوئی بیماری نہیں، چنانچہ وہ کسی چیز میں احتیاط ہی نہیں کرتا۔ وہ صحت مند ہے، وہ کیوں احتیاط کرے؟ اسے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کہا کہ وہ احتیاط کرے گا۔ وہ اب شکر بھی کھائے گا، وہ روغن بھی کھائے گا، وہ مٹھائی بھی کھائے گا، وہ پیسٹری بھی کھائے گا، وہ آئس کریم بھی کھائے گا، کیونکہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جلدی مر جائے گا، سب چیزیں نقصان پہنچائیں گی۔ جسے شوگر ہو گئی جلدی، 35 سال میں اس کو پتا چلا کہ شوگر کا مریض، اب وہ ہر چیز کھانے میں احتیاط کرے گا، جس کے نتیجے میں آگاہی ہوگا نا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ ہر 6 مہینے بعد اپنا چیک اپ کرائے گا، ہر ہفتے اپنا خون کا ٹیسٹ کرائے گا کہ شوگر کتنی، ذرا زیادہ ہوئی اور اس نے شوگر کو نیچے کر لی، چنانچہ صحت مند رہے۔ یعنی ایک بالکل الٹی بات تھی، امریکہ کے اندر اعداد و شمار سے ثابت ہو گئی اور عقل بھی قبول کر دی، اس لیے کہ نہ جاننا وہ آدمی کو بڑی پریشانی میں ڈال دیتا۔ ایک سڑک ہے، رات کے اندھیرے میں ہم چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ آگے چل کے بڑے بڑے گڈھے، آپ میں سے ہر ایک پاکستانی انڈیائی سے تو آیا، کتنے بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر۔ ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ اس سڑک کے اوپر آگے جا کے گڈھے ہیں اور رات کے 12 بجے اندھیرے میں جا رہے ہیں، پہلے سے پتا، ہم گاڑی جو ذرا آہستہ چلائیں، اندازہ ہو جائے گا اب گڈھا آنے والا، گاڑی کو روک کے بہت آرام سے آگے بڑھائیں۔ اور ہم کو دوسرے آدمی کو نہیں پتا، اس نے سنا بھی نہیں کسی، وہ تو 130 کے اوپر جو اس نے گاڑی دوڑائی، جو گڑا آیا تو ایک مرتبہ گاڑی اچھل کے آسمان میں گئی، مثلا زخمی ہو گیا، مارا یا ایکسیڈنٹ ہوا، جو بھی ہوا۔ ہر جگہ ہر آدمی کو پتا کہ خطرے کو پہلے سے جان لینا فائدہ پہنچاتا، اور خطرے سے آنکھیں بند کر لینا۔ بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا میں بچ جاؤں گا۔ یہاں بعض مومنین ہماری مثال ایسی بنا لیتے، مولانا آ رہے مسجد پڑھنے، آنکھیں بند کر لی یعنی کام بند کر لی کہ پھر ہم بچ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ کیا اس سے بچ جائے گا انسان؟ جی نہیں۔ عقل بھی کہتی ہے کہ اس سے کیسے بچے۔ مثلا ایک آدمی وہ اپنا ٹیسٹ کراتا ہے جا کر، مجھے کتنا بلڈ پریشر، پتا چلا زیادہ ہے، اگلے دن سے اس نے دوائیاں کھائیں اور نمک کھایا، کم کر دیا اور سب کچھ۔ دوسرے آدمی کو بھی ڈاکٹر نے کہا آئیے آپ کا ہاتھ بلڈ پریشر چیک کرو، اس نے کہا مجھے چیک نہیں کرانا، کہیں خرابی نکل آ گئی تو پھر مجھے سب چیز چھوڑنا پڑے گی، مگر کیا اس سے وہ بچ جائے گا اس خرابی؟ دیکھیے گا اسے کتنا نقصان۔ عقل بھی کہتی ہے کہ غلط، فطرت بھی کہتی ہے غلط، اور شریعت بھی کہتی ہے غلط ہے۔ بھائی شریعت کی بات، معصوم کی ایک حدیث اور پھر قرآن کی ایک آیت اور پھر آج کا موضوع شروع۔ حدیث یہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر آدمی سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، اور جملہ ہوگا ڈانٹنے کا، حل نہ ملتا، کیوں تم نے یہ واجبات انجام نہیں دی، ایک ڈانٹ پڑے گی ہر ایک کو۔ اب جس کے پاس کوئی بہانہ نہیں وہ تو خیر چپ ہو گئے، اور اگر کسی نے کہہ دیا اے خدا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واجب، روایت کا جملہ کہ اس کو ڈبل ڈانٹ پڑے گی، حل لا عملتا، پہلے ہے حل لا عملتا، اب ہے حل لا تعلمتا، سیکھا کیوں نہیں۔
जाना ये क्या बात होगी कि मुझे नहीं पता, तो सीखा क्यों नहीं? हाँ, कोई अफ्रीका के जंगल में रहने वाला हो तो दूसरी बात, कोई हिमालय की चोटी पे रहने वाला हो तो दूसरी बात, कोई हिंदुस्तान के सूबे बिहार के किसी दूरो दराज के गांव में रहने वाला हो तो दूसरी बात। रहते तो ऐसी जगह है कि माशाल्लाह टेलीविजन भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, वीसीआर भी है, डिश एंटीना भी है, केबल टीवी भी है। अगर मरीख के ऊपर कोई तूफान आ रहा हो और सीएनएन का चैनल घुमाया तो सारी चीजें पता कि क्या हो रहा है। और जो नाक के नीचे किताबें रखी है, कैसेट रखे हैं, ऑडियो है, वीडियो है, वो हमको नहीं पता। परवरदिगार आलम अलीम हकीम, हम क्या समझ रहे हैं? माज़अल्लाह खुदा को भी अपनी बातों से चक्कर दे दें। डबल डांट पड़ेगी, अल्लाह ताला